جو کہتے ہیں جو اردو بولتی ہے ان کا حقیقی لیڈر آشاد احمد ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، کراچی میں تواتر کے ساتھ خونریزی، پچھلے 48 گھنٹے میں 20 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ آخر قصہ کیا ہے؟ کیا حکومت ناکام ہو گئی ہے؟ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ناکام ہو گئی ہیں؟ کیا کراچی کے منتخب نمائندے تمام ناکام ہو گئے ہیں؟ یا پھر کراچی والوں کے ساتھ کوئی گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، کبھی کمیٹیز بنتی ہیں، کبھی میٹنگز ہوتی ہیں۔ ناظرین، پریزیڈنٹ آف پاکستان، کو چیئر پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب بھی کراچی میں آج موجود رہے۔ انہوں نے بہت سی میٹنگز کی اور آخر ایک اور انہوں نے کمیٹی بنا دی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم نے متواتر الزامات لگائے ہیں پیپلز پارٹی پر، حکومت پر خاص طور پہ۔ اور ناظرین، تھوڑی دیر پہلے ایم کیو ایم کے لیڈر رضا ہارون صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے حکومت کے سامنے کچھ الزامات رکھے اور کچھ ڈیمانڈز رکھی، وہ سنتے ہیں۔ 50 سے زائد مسلح حقیقی دہشت گردوں اور گینگ وار سے تعلق رکھنے والے جرائم پیشہ عناصر نے ایم کیو ایم کے کارکنان کے گھروں پر حملے کیے۔ یہ سب کچھ طے شدہ سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ کراچی میں پائیدار امن کے لیے ایم کیو ایم کے معصوم کارکنوں اور ہمدردوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کیا جائے۔ جب تک جرائم پیشہ دہشت گردوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، شہر میں امن قائم نہیں ہوگا۔ جرائم پیشہ دہشت گردوں کو حکومت کے چند وزراء کی سرپرستی حاصل ہے۔ جب تک اس سرپرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا، امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ رضا ہارون صاحب نے کیا کہا، حکومت کے سامنے کیا ڈیمانڈز رکھی، کیا الزامات انہوں نے دھرے۔ ناظرین، اس پر ڈسکشن کے لیے کہ اب یہ بات آگے بڑھ کے کس سمت جائے گی، کیا کوئی نئی چیز سامنے آئے گی یا پرانا پیٹرن، وہی کمیٹیز، وہی میٹنگز، کچھ دیر امن اور چین اور پھر قتل و غارت۔ ناظرین، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب۔ ان کا پی ایم ایل این سے تعلق ہے اور کراچی سے یہ بہت واقف ہیں، وہاں بہت برس رہے بھی، اور یہ پی ایم ایل این نے جو کمیٹی بنائی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام مشاہد اللہ صاحب۔ اور ناظرین، کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے شازیہ مری نے، یہ پروونشل منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کی فار الیکٹریسٹی اینڈ پاور، پیپلز پارٹی میں سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے لیڈر، ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی، سید حیدر عباس رضوی صاحب۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، حیدر عباس صاحب اور شازیہ مری صاحبہ۔ آپ سے شروع کرتے ہیں مشاہد اللہ صاحب۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے جو ڈیمانڈز دی ہیں، ڈیمانڈز رکھی ہیں حکومت کے سامنے، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ڈیمانڈز ریئلسٹک ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ڈیمانڈز، یہ مسئلہ ڈیمانڈ سے آگے چلا گیا ہے۔ یہ ڈیمانڈز پہلے بھی رکھی جاتی رہی ہیں اور ڈیمانڈز پوری کرنے کے بھی مخصوص طریقے رہے ہیں۔ جب یہ حکومت میں ایم کیو ایم سندھ میں تھی، اس وقت بھی آلموسٹ یہی مسائل تھے، اس سے ملتے جلتے مسائل تھے۔ کراچی کا امن برباد وقتاً فوقتاً ہو جایا کرتا تھا، اور اب حکومت میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری انٹینشنز حکومت اپنے مختلف وزراء کے تھرو وہ ظاہر بھی کر چکی ہے۔ تو اب ایک ایسے لوگوں کے سامنے آپ مطالبات رکھ رہے ہیں کہ جن کی جو ارادے جو ہیں وہ سب پہ آیا ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ارادے آیا ہیں۔ حیدر عباس رضوی صاحب، آپ نے سنا مشاہد اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ارادے ان کے مطابق ارادے آیا ہیں اور انہی لوگوں سے آپ ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم جو بھی جرم ہو اس کی نشاندہی کریں اور حکومت وقت کے آگے واضح کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ زرداری صاحب یا حکومت وقت اس بات کے متعدد بار یہ کہتے رہے ہیں کہ کراچی کا امن ان کو عزیز ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی جب ہم لا اینڈ آرڈر پر کراچی کے بات کر رہے تھے۔ تو ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، اور یہ میں نہیں سمجھتا نسیم کہ کوئی ایسا مطالبہ ہے
کیا مجرموں کو گرفتار کرنے کا کہنا کوئی مطالبہ ہے؟ یہ تو خود بخود ہو جانا چاہیے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے. یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے. اگر کسی نے دہشت گردی کی ہے، ایم کیو ایم کے کارکنان کو ملیر لانڈی میں سوتے ہوئے ان کے گھروں سے نکال کر ان کو گولی مار دی ہے، تو پھر یہ مطالبہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو خود بخود ایکٹ ہونا چاہیے، اور جو دہشت گرد ہے ان کو گرفتار ہونا چاہیے. یہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے. جی، آپ نے ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے بھی بات کی. شازیہ مری صاحبہ، آپ پروونشل کیبنٹ میں ہیں اور آپ یقیناً ان میٹنگز میں رہی ہوں گی جس میں ایس پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے. تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو خاص ایک مطالبہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کو بیکنگ دے رہے ہیں ان گروپس کو کہ جو کہ اس وقت قتل و غارت میں انوالوڈ ہیں. تو دو چیزیں کہ ایک کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اور دوسرا کہ ذوالفقار علی صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف. دیکھیں نسیم، جہاں تک میرے بھائی نے بات کی ہے، اور بالخصوص کیونکہ میں گفتگو میں ابھی شامل ہوئی ہوں اور اس سے قبل اگر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے میں اس کو تو نہیں کور کر سکوں گی، لیکن آپ کے سوال میں بتاتی چلوں آپ کو یہ ڈیمانڈ جو آج رضا ہارون صاحب نے جو ڈیمانڈز پیش کی ہیں وہ ہم نے ویورز کے سامنے رکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو گروپس ہیں انوالوڈ اس وقت پچھلے 48 گھنٹوں میں، انہوں نے کہا کہ حکومتی کچھ منسٹرز، اور ذوالفقار مرزا صاحب کا نام تو یہ انہوں نے حیدر عباس رضوی صاحب نے بھی کل لیا، الطاف حسین صاحب نے بھی کہا کہ منسٹرز انوالوڈ ہیں، اور آج بھی بات ہوئی. میں نے تو نام نہیں لیا کسی کا. میں نے تو کہاں نام لیا نسیم کسی منسٹر کا؟ نہیں، ابھی نہیں. میں نے حیدر بھائی کو سنا نہیں ہے اس وقت، لیکن وزرا جہاں تک آپ کی اسمبلی میں آپ کے ایک ریپرزینٹیٹیو نے لیا تھا. کسی ریپرزینٹیٹیو نے نہیں. نسیم، جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں وزرا کی، جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں وزرا کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے سامنے تو ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہیں، لیکن البتہ آپ کی بات سے ہی اگر میں بات کو جوڑوں اور جواب دینے کی کوشش کروں تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی بات سامنے آئی ہے تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بڑی نامناسب بات ہے. البتہ جہاں تک ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی، دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بہت باتیں ہوئیں، تجزیے ہوئے، پروگرامز ہوئے، آپ نے بھی کیے، دیگر ساتھیوں نے بھی کیے، مطلب بہت سینز بھی ہم نے دیکھے. اس کے بعد بھی ہم نے آفٹر افیکٹس دیکھے جس کی ہم نے مذمت کی. بیان کو لے کر بھی ہم نے تمام تر جو وضاحتیں تھی، چاہے اس میں معافی بھی ہو، چاہے اس میں کلیریفیکیشن ہو خود دینے والے کی جانب سے، پارٹی کے دیگر ساتھیوں کی جانب سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اب ایسا چیپٹر ہے کہ اس کو کوریدنے پہ تو آپ بہت ساری باتیں نکال سکتی ہیں اور نکال سکتے ہیں دوسرے لوگ بھی. لیکن جہاں تک ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی بات ہے، دیکھیں وہ پارٹی کے ایک رکن بھی ہیں، پارٹی کا حصہ بھی ہیں، ان پر جو بھی ڈسپلنری ایکشن ہے وہ پارٹی ودن اس کا کام ہے اور پارٹی نے لیا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ کرمنلز پر ایکشن لینا، میں حیدر بھائی کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گی کہ حکومت کو یہ مطالبہ کرنا میں نہیں سمجھتی کہ یہ مناسب بات ہے. حکومت کا تو یہ فرض ہے کہ وہ کرمنلز کو پکڑے، دہشت گردوں کو پکڑے، اور جو امن کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ حکومت کرے، اس کی ذمہ داری ہے. اور حیدر عباس رضوی صاحب کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. حیدر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ پھر ہم یہ کہیں کہ ایم کیو ایم یہ نہیں کہہ رہی کہ سندھ کی حکومت کے کچھ عہدیداران اس میں انوالوڈ ہیں جو پچھلے 48 گھنٹے میں ہوا ہے، انہوں نے پشت پناہی نہیں کی. نسیم، میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ صرف اس بات پر ہی اصرار اور تکرار کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں کہ نام لیا جائے. کل صبح نہیں، میں نام کی تو بات ہی نہیں کر رہی. ایک سیکنڈ حیدر عباس رضوی صاحب، میں نے نام کی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ عہدیداران ہیں. یہ نہیں کہہ رہی، پھر آپ نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی؟ آپ نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی یہ بات، جبکہ تکرار کے ساتھ پوچھ رہی ہوں، آپ ناراض کیوں ہیں؟ آپ ذرا، میں تو پوچھ رہی ہوں آپ سے. آپ جی 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 میں یہی عرض کر رہا ہوں. پوچھ رہی ہوں. نہیں، پہلے آپ کا یہ تھا کہ آپ نے ایم کیو ایم نے نام لیا ہے. ایم کیو ایم نے نام کوئی نہیں لیا. ہاں، یہ بات کل نیشنل اسمبلی میں لیا گیا تھا. کل نیشنل اسمبلی کے باہر
मीडिया से बात करते हुए मैंने ये बात कही थी और उस पर कायम हूं कि सिंध के कुछ वज़रा ऐसे हैं जो कि जराइम पेशा अफराद की न सिर्फ सरपरस्ती कर रहे हैं बल्कि मीडिया रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए तो बाज वज़रा ने तो यहां तक कहा कि अगर वो क्रिमिनल है तो मैं भी क्रिमिनल हूं, और उसके बाद उनको कलअदम भी करार देना पड़ा उस तंजीम को। तो ऐसे वज़रा हैं जो कि एक दहशतगर्द एलिमेंट या अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, और परसों से लेकर आज तक के जो इंसिडेंट्स हैं मलीर और लांडी में, उसमें उन दहशतगर्दों के साथ दीगर जराइम पेशा अफराद, माफियाज और दहशतगर्द शामिल हैं। जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा और ये बताइएगा शाजी साहब, एज यू रिस्पॉन्ड इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि इस मर्तबा क्या मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो पिछले 2 साल से मतवातर कमिटीज बनाई हैं कि एग्जैक्टली यही जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। बिल्कुल नसीम, हमने पूरी कोशिश की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेकन्सिलिएशन को सिद्के दिल से ना सिर्फ कबूल किया है, समझा है, और इसकी स्पिरिट में हमने हमेशा काम करने की कोशिश की। और आज भी ये नहीं है कि अगर कोई अपोजिशन में बैठा है तो हमने ये बात छोड़ दी है कि रेकन्साइल करना है। रेकन्साइल हम करते रहेंगे, पूरी कोशिश हमारी जारी है। लेकिन देखिए, इस वक्त जिस तरह की पॉलिटिक्स हम चाह रहे हैं जो कि माजी में नहीं हो पाई है, और अब हम फ्यूचर में आने वाली नस्लों के लिए जो ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं वो है एक यूनिटी की पॉलिटिक्स। ठीक है, आपके नजरियात अलग हो सकते हैं, आपको मेरी कई बातें बुरी लग सकती हैं, मुझे भी आपकी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, इस्तेकाम के लिए हम इस तरह की इल्जाम तराशियों से गुरेज करें। मैं हैदर भाई का मैंने पहले भी कहा, मैं एहतराम करती हूँ, हो सकता है कि वो कुछ बातें उनको मेरी पसंद ना आए, थोड़ा आजकल प्रोग्राम्स हमने देखा है लोग थोड़ा टेम्पर भी लूज करते हैं, लेकिन देखिए ठंडे दिल से सोचें। आप कह रहे हैं वुज़रा वो मेरे कॉलीग होंगे, मेरी पार्टी का हिस्सा होंगे, हो सकता है मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर वो पार्टी हमारे साथ इत्तेहाद में बैठी है तो उसका एहतराम करना, उसके लिए भी बात करना मेरा फर्ज बनता है। तो देखिए, ये एक बड़ा नामुनासिब इल्जाम है। अगर आपके लिए कोई बुरा है तो वो आपके लिए एक डेफिनेशन है। अगर आपके साथ किसी की भी यूनिटी है और वो आपसे ब्रेक हो जाता है और वो फिर आपकी बैड बुक्स में आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी कोई कंक्लूजन किसी और के लिए ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि एक सेकंड गैस किया तो मैं भी थोड़ा गैस वक्त नहीं, अगर आप इजाजत दें, देखिए ये तो कुछ मुझे लग रहा है कि बात हो रही है एकेडमिक, बड़ी स्पेसिफिक बात है, हुकूमत वक्त है सिंध में और हुकूमत ऑब्वियसली कॉल्स द शॉट्स। इस वक्त जो सिचुएशन है वो सामने आपके है कि तवातुर के साथ किलिंग्स हो रही हैं। आपने बहुत सी बातें की कि ये अच्छी बात है, कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो होना चाहिए वो तो ये है कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि आप ये कहें कि कुछ वुज़रा जो हैं वो जराइम पेशा लोगों की जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हैदर भाई ने अभी कहा। इससे कबल भी अगर किसी ने कहा तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कह रही हूं कि दिस इज नॉट द कल्चर दैट वी नीड टू प्रमोट। ठीक है, आपको नाराजगी होगी, बहुत बातें हमारी जानिब से भी लोग हैं ऐसे जो कहना चाहते हैं, लेकिन देखिए दिस इज नॉट मैच्योरिटी। आपको सिविलाइज पॉलिटिक्स करनी होगी, आपको पॉलिटिक्स एकेडमिकली ही करनी होगी, और अगर आप कोई पिन पॉइंट भी कर रहे हैं तो आई थिंक यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आप वुज़रा के लिए इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये इसको छोटी बात नहीं समझती, मैं इसको बहुत बड़ी बात समझती हूँ। ठीक है, अच्छा, पार्ट ऑफ दैट कैबिनेट हैदर हम जी मुझे हैदर अब्बास रिजवी साहब के पास जान दें। हैदर साहब ये फरमा रही है कि एक पीपल्स पार्टी कल्चर्ड पॉलिटिक्स प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, सिविलाइज पॉलिटिक्स प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि अगर कुछ बातें बुरी भी लगे तो इस तरह की तोहमत लगाना दुरुस्त नहीं है। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे भी बात करेंगे और मुशाहिदुल्लाह साहब से भी पूछेंगे जो ये फरमा रहे थे कि हुकूमत ने तो अपना इरादा सामने ले आई है, तो ये MQM की एक्सपेक्टेशंस क्यों ऐसी हैं कि हुकूमत ही से एक्सपेक्ट करिए कराची को सॉल्व करेगी, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है उसमें जो कुछ प्रेसिडेंट जरदारी ने स्टेप लिया, आज कमेटी बनाई और दूसरी तरफ MQM की तरफ से कुछ डिमांड्स आई। कल MQM के MNA साजिद अहमद साहब ने नेशनल असेंबली में बड़ी क्लियरली कहा कि लियारी गैंग जो किलिंग्स में इन्वॉल्व है उसको पुष्ट बनाई है फॉर्मर होम मिनिस्टर सिंध की जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की। तो हम चलते हैं इनके पास, सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब के पास जो हमारे साथ कराची में मौजूद हैं, उनसे पूछते ये हैं। अभी हैदर अब्बास रिजवी साहब, शाज़िया मरी साहब ये फरमा रही थी कि ये एक सिविलाइज्ड पॉलिटिक्स, एक कल्चर्ड पॉलिटिक्स को लेकर के आगे चल रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है इसकी बजाय कि लोगों के नाम लिए जाएं और इल्ज़ाम तराशी की जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और शाज़िया मेरी छोटी बहन है, उसने भी बिल्कुल ठीक कहा। वाकई हमें कुछ मैच्योरिटी की ज़रूरत है और कुछ तहज़ीब सीखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम ज़रूर सीखेंगे इस तहज़ीब को भी, और इंशाल्लाह मैच्योरिटी को भी कोशिश करेंगे कि हम हासिल करें, क्योंकि काफ़ी इमेच्योर लोग हैं हम, और ज़ाहिर है कल्चर से भी हमारा कोई दूर दूर का वास्ता शायद दिखाई नहीं देता शाज़िया को, और वैसे भी नंगे भूखों के लिए ज़रा मुश्किल ही हो जाता है तहज़ीब और तमद्दुन और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह बेटा कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सारी बातों को आप लोगों से सीखें और थोड़ा सा पढ़ लेके जाएं और कुछ करें इस हवाले से। चले मुझे नहीं आता, चले आप मुझे सिखा दें। जहां तक जिन लोगों के घरों से जनाजे उठते हैं, जिनको सोते से उठाकर बाहर गोली मार दी जाती है, जिन लोगों को शनाख्त किया जाता है, उस सिलसिले में जब पुलिस को बताया जाता है तो पुलिस ताउन नहीं करती, रेंजर्स को पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, उसमें 20 लाशें तड़पती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो बातें आप कर रही हैं, यकीनन ये बातें बहुत अच्छी बातें हैं, बड़ी एकेडमिक बातें हैं, किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जो लाशें उठाते हैं शायद उनके लिए ये सारी बातें ज़रा मुश्किल हों। और अगर पिन पॉइंट करके हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताएं, वज़ीर आला सिंध को बताएं, तो ये सारी चीज़ें हम बताते रहे हैं, जताते रहे हैं, गिनवाते रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, मीडिया में मौजूद है, एतराफ़ी बयानात मौजूद हैं, स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि पुष्ट पनाही है, सपोर्ट है, सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तमाम खुफिया इदारों को पता है। अब और क्या मुझसे तेरी कूज़ा गरी चाहती है, मैं यहां तक तो चला आया हूं गर्दिश करता। अच्छा ये बताइए कि हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप लोगों की एक डायलॉग आपका भी अपने लेवल पर, और अल्ताफ हुसैन साहब भी वो बात करते रहते हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ, उनकी एक कम्युनिकेशन है। प्रेसिडेंट जरदारी कराची गए, उन्होंने एक कमेटी बनाई है खुर्शीद शाह साहब की सदारत में, और उस कमेटी का काम यह है कि पीर से शुरू करे काम और तमाम जो पार्टीज हैं उनके साथ फिर से रिकन्सिलिएशन की बात करे, और कुछ तो पार्टी जो हैं वो सिंध असेंबली में। आर यू होपफुल फ्रॉम दिस कमेटी? देखिए, जब तक तो रूट कॉज इरेडिकेट नहीं होता, आप लाख कमेटियां बनाते रहिए, आप लोगों को भेजते रहिए, वफूद के तबादले करते रहिए, डायलॉग करते रहिए। स्पिरिट क्या है नंबर 1, और उसके बाद स्पिरिट क्या सिर्फ एंगेजमेंट है? और हमारे लिए तो जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल में नसीम, मैं आपसे बड़ी वाज़ेह तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि गवर्नर सिंध की वापस तकर्रुरी एक बहुत बड़ा सवाल था हमारी क्रेडिबिलिटी और मुल्क की स्टेबिलिटी के दरमियान, और हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे रखते हुए सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हमने इस कदम को उठाया। मगर सूरत हाल तो वही ढाक के 3 पात है। इस तरीके से दिन दहाड़े MQM के कारकुनान को, उनके सपोर्टर्स को घरों से बाहर निकालकर, सोते से घरों से उठाकर गोली मारी जाएगी, और इसमें बहुत सारे ताकतवर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो फिर मैच्योरिटी का सवाल और फिर सिविलाइजेशन का सवाल, जिसका शायद हमसे दूर दूर का वास्ता ना हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस स्पिरिट में नहीं कहा था। बहरहाल इस बात को आगे बढ़ाते हैं, बताइए मुझे जी, अगर आप इजाजत दें। मेरा ख्याल है आपने जी नहीं, मैंने हैदर भाई की थोड़ी सी तबीयत से मैं अब वाकिफ हो गई हूँ। ऐसी बात नहीं है हैदर भाई, मैंने ना आपको टोका था ना। अच्छा चलिए, वो फिर आप ऑफ कैमरा उनसे तबीयत की बात कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा मैं मुशाहिदुल्लाह साहब के पास आना चाहती हूँ।
اچھا جی، میں مشاہداللہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اب یہ بتائیے کہ بات کو تو آگے بڑھانا ہے، یقیناً اس مسئلے کا حل چاہیے، کراچی کے شہریوں کو چاہیے، پاکستان کو چاہیے. اچھا، 3 ایلیمنٹس کی بات ہوتی ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے ڈرگ اینڈ لینڈ مافیا ہے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی دہشت گرد ہیں، طالبان فیکٹر ہے. پھر بہت سے جو تجزیے ہیں وہ یہ کہ جی ایم کیو ایم میں اور ایم کیو ایم حقیقی کے جو ریمننٹس ہیں ان میں جھگڑا ہے کیا اصل میں؟ آپ اینالسٹ بنیے، ذرا پی ایم ایل این کی ٹوپی اتاریں. چلے پھر میں پی ایم ایل نہیں آپ سے ہم یہ اچھا، میں گزارش دیکھیں، ابھی وہ حیدر عباس نے بڑا اچھا سا شعر سنایا، ان کی حس جو ہے نا ادب کی بڑی تیز ہے. تو یہ کمیٹی شمیٹی کی بھی ابھی بات کر رہی تھی، اس سے پہلے بھی بڑی کمیٹی ہیں، بڑے مذاکرات، بڑی باتیں، پھر 2 دن کے لیے مسئلہ حل ہوتا تھا. پھر اب بات دیکھیں، نہیں بات یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اچھا، میر صاحب بھی باز نہیں آ رہے، وہ تو مستقل بیمار ہے، نہ عطار کا لونڈا باز آ رہا ہے، وہ بھی دوائی اس کے پاس بہت ساری ہے، وہ دیے چلا جا رہا ہے. میر صاحب کون ہے اس میں؟ یہ کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے. اور کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے. اچھا، اب وہ بیماری بھی وہی دے رہا ہے، دوائی بھی وہی دے رہا ہے، اور میر صاحب کی سادگی بھی ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، میں کہنا یہ تھوڑا سا ناظرین کو کچھ آپ اس کی تشریح کر دیجئے گا، اتنی آپ پہلی میں ابھی وہ کر رہا ہوں نا، آگے میں آ رہا ہوں، بالکل میں بے صاف بات کروں گا. بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں حکومت کی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ حکومت نے یہ اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو 3.5 سال میں کر چکی. حکومت کی اس وقت ایم کیو ایم بھی ممبر تھی جب کچھ مہینے تک. 3.5 سال بہت ہوتے ہیں نا کسی مسئلے کو حل کرنے میں، تو اس میں تو وہ ناکام ہو گئی ہے حکومت. اب مزید جو ان کے پاس جتنا بھی ٹائم رہ گیا اس میں بھی امید نہیں آپ کر سکتے. اچھا، میں ایک اور بات، دیکھیں میں آپ کو بڑی صاف، میں جو مسئلہ سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اور پہلے تو بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد اس کا حل بھی میں پیش کروں گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں مختلف گروہوں میں، جس میں ایم کیو ایم خالی نہیں ہے، گروہ کہہ لیں یا سیاسی جماعت کہہ لیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اس میں لنگوسٹک بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں بھی، اس میں نیشنل پارٹیز بھی ہیں، ساری ہیں انوالو. میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ نے کہا اینالسٹ ہو گیا ہوں تو میں اینالسٹ ہی ہو کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کے درمیان لڑائی ہے خاصی پرانی، ایک دوسرے کے لوگ مرے ہیں، ایک دوسرے کا خون کا مسئلہ ہے، پھر وہاں پہ ریسورسز کا بھی معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں، آگے سیٹوں کا بھی تو معاملہ ہے. میں دیکھیں 2 مسئلے، ایک معاشرتی مسئلہ ہے، ایک سیاسی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ حلقہ بندیوں کا سلسلہ ہے، آج کا اقتدار ہے، آئندہ کا اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں آپ کنسیڈر کریں. اس میں آپ نے حقیقی کی بات کی، ایم کیو ایم کی بات کی، اس میں مزید لوگ بھی شامل آپ کر سکتے ہیں. اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی ہے، سنی تحریک بھی ہے، دیگر اور بھی کچھ گروپ ہیں، جے یو آئی کا بھی ایک فیکشن ہے، اے این پی ہے، یہ سارے ہیں. یہ سارے کو یہ بندہ کھیل سے باہر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ دشمنیاں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا، دشمنی ختم کیسے ہوتی ہے؟ دشمنی بھی یہاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک فقرہ پھر شازیہ مری کے پاس جائیں گے. جی ایک فقرہ بولیے پھر شازیہ مری. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک بہت یعنی کہ گمبھیر مسئلہ ہے. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ آپ وہ شازیہ سے ہو کے آ جائیں، اس کے بعد بات کریں گے. جی شازیہ، آپ بتائیے گا، آپ نے گفتگو سنی، یہ اس وقت جو مشاہداللہ صاحب کہہ رہے تھے وہ تو کمپلیکسٹی بیان کر رہے تھے، میرا خیال ہے جس کے ساتھ آپ بھی اتفاق کریں گی. اب یہ بتائیے گا کہ اس بات کو آگے لے کے کیسے چلیں گے؟ آپ نے سن لیا جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز ہیں، دوسری طرف یقیناً بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن یہ بات بڑھے گی آگے؟ یہ بات بڑھے گی، اور میں بھی چاہوں گی کہ حیدر بھائی کے انداز میں اگر سمجھا دوں کہ دیکھیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گفتگو کا انداز ہے، جہاں پہ حیدر بھائی نے بات کی ہے، دیکھیں لاشوں کی حقیقت، یہ میرا خیال ہے کہ ہر وہ جماعت جس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، تو جی لاشوں کی کہانیاں بہت ہیں ہمارے پاس، پہلے بھی تھیں اور آج کی بھی ہیں. یہ جو ٹارگٹ کلنگ میں لوگ گئے ہیں، ہمارے بھی بہت شہید ہوئے ہیں نسیم، لیکن ہمیں وہی
کلچر پروموٹ کرنا ہے جو پاکستان کی پالیٹکس کے لیے اچھا ہو. یہ ضروری ہے. دیکھیں ہم نہیں جا سکتے, جذبات ہیں بہت ہیں, ہمارے ورکرز میں بھی جذبات ہیں, بٹ لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ ان جذبات کو کنٹرول کریں. میں پھر کسی کو ٹوک نہیں رہی ہوں, میں پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ غلطیاں سب میں ہوتی ہیں, لیکن اٹ از ٹائم فار اس لیڈرشپ کا کام ہے کہ جذبات کو کنٹرول ہر لیڈرشپ کا. اگر ہماری ہر کسی پہ میں ایک اور بات کہوں گی کہ انگیجمنٹ کی بات ہوئی. جی بریک پر چلتے ہیں, بریک کے بعد آپ ہی کے پاس واپس آئیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پھر لیڈرشپ کی ذمہ داری کیا ہے, اور اگر لیڈرشپ سے ہی اس طرح کی بہت زیادہ اشتعال انگیزی کی بات ہو تو پھر وہ لیڈرشپ اپنا رول کس طریقے سے ادا کر سکتی ہے. بریک کے بعد اس پر آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے کراچی کی صورتحال پر, جو غمگین صورتحال رہی ہے پچھلے 2 دنوں میں, اور شازیہ مری ہمارے ساتھ ہیں, پروونشل منسٹر ہیں سندھ کی, اور وہ فرما یہ رہی تھی کہ بات کر رہی ہیں کہ وہ ایک پالیٹکس جو ہے اس میں خاص ایک کلچر کی ضرورت ہے, وہ بات صحیح کہہ رہی ہیں. دوسری طرف ہم سن رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں حیدر عباس رضوی صاحب, وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن جو قتل و غارت ہو رہا ہے, جو لوگ شہری مارے جا رہے ہیں, ان کا کیا ہے. اور شازیہ مری صاحب فرما رہی ہیں کہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں بہرحال لاشیں گری ہیں, پاکستان بھر میں گری ہیں, بہت یہ چیز ہوتی رہی ہے, اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شازیہ صاحبہ, لیکن فی الوقت جو کراچی کا شہری ہے وہ تو یہ چاہے گا نا, جو اس وقت ایک مسئلہ ہے اور ایک جو قتل و غارت ہوا ہے کچھ دنوں میں, پچھلے 2 مرتبہ ہوا ان دا لاسٹ 2 ویکس, تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے. سوال اس وقت یہ ہے, جو پیچھے بات ہو گئی وہ بڑی ٹریجک ہے, اس کے بہت محرکات ہیں, سب لوگ اس میں انوالو رہے ہیں, اب بات کو آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں. نسیم, بالکل کراچی کا شہری یقینی طور پر یہ چاہے گا کہ مکمل طور پر امن بحال ہو. نہ صرف کراچی کا شہری بلکہ پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ نہ چاہے کہ کراچی میں امن ہو, کیونکہ کراچی پورے پاکستان کے لیے معیشت کے اعتبار سے بہت اہم رول ادا کرتا ہے. دیکھیں there are 2-3 things. ایک تو ایڈمنسٹریٹولی جو پولیس کا کام ہے, جس میں رینجرز کی بھی مدد ہے, دیگر ایجنسیز کی بھی مدد ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کا رول آپ کے سامنے ہے. دوسری بات ہے جو کہ بہت ضروری ہے کراچی کے اندر, اوور دا ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی کی سچویشن کافی کمپلیکیشنز کا شکار ہو گئی ہے, جس میں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میری پارٹی کی جانب سے بھی یہ بات آگے آئی ہے کہ پولیٹیکل رول بہت ضروری ہے. اینڈ آئی کمپلیٹلی آئی اگری کہ جی آپ اسپرٹ کی بھی بات کریں, لیکن انگیج ہونے کی بات ضرور کریں. جب تک آپ انگیج نہیں ہوں گے اپنی اسپرٹ کا اظہار نہیں کر سکتے. سو یہ بتائیے جو پچھلے 3 سال میں نہیں کر پائے آپ لوگ, کچھ نہیں بتائیے کہ اگر سلوشن کی طرف نہیں بڑھ سکے تو اس کی آپ نے وجہ آپ نے سمجھی ہے, کیا وجہ ہے؟ نصیب, بالکل یہ فرسٹریٹنگ سچویشن ہوتی ہے. 3 برس بھی گنوائے گئے, اور آپ کے اینالسٹ جو بیٹھے ہیں آج مشاہد اللہ صاحب, انہوں نے بھی کہا 3.5 سال ہیں اور حکومت کی ناکامی کا ذکر کیا. دیکھیں اس میں کسی کی کامیابی یا ناکامی کی بات نہیں ہے. وی آل ہیو ٹو پراسپر ٹوگیدر. یہ ایک پارٹی کی حکومت کی بات نہیں ہے, یہ ہم سب کی بات ہے. اگر اسی اسپرٹ میں آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. کسی کو بلیم دینا بہت آسان ہے. میرے لیے میں 10 چیزیں پنجاب کے حوالے سے لا دوں, آپ کو کسی پارٹی کے لا دوں, بٹ دس از ناٹ دا پوائنٹ. آج ہم ایک بہت بڑی سازش کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ نہیں ہو سکتا, کسی اور کی بھی یہ سازش ہو سکتی ہے. ہم اس طرح بھی سوچیں اس چیز کو. سو واٹ از امپورٹنٹ از کہ ہمیں نہیں, اس میں میں یہ کہتی چلو میں حیدر عباس رضوی صاحب کے پاس جاؤں گی, لیکن آپ کے جو ہوم منسٹر ہیں سندھ کے, وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی طالبان والبان یا نہیں ہے, اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں میں نے صرف طالبان کی بات نہیں کی. دیکھیں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, چاہے وہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر کہیں, چاہے ہوم منسٹر صوبے کے کہیں, دیکھیں جو ایک پاسبلٹی طالبان کی یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کی ہے, لیکن ایک بہت بڑی پاسبلٹی ان لوگوں کی یا اس گروپ کی یا اس سوچ کی ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ان کو دیکھ رہے ہیں. منسٹر نے کہی ہے وہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی, آئی ڈونٹ ہیو دیٹ انفارمیشن, سو آئی کانٹ انڈورس. نہیں, بٹ مطلب وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو اسپیسیفکس.
پالیٹکس. حیدر عباس رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ آخر 3 سال حکومت کا حصہ رہے ہیں, آپ بتائیے آپ نے کچھ اس پہ سوچ بچار کی ہے کہ آخر کمیٹیز بھی بنی, آپ لوگ ساتھ بھی بیٹھے تھے, اور کوئی کیا وجہ ہے کہ بات آگے نہیں بڑھی اور کراچی اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے, مطلب گاہے بگاہے اسی طرف واپس صورتحال جاتی ہے قتل و غارت پر. واٹ آر دا ریزنز, کچھ آپ نے سوچا اس پر؟ نسیم, مجھے صرف 3 نکات پر اس سوال کے جواب میں بات کرنے کی اجازت دیجیے. پہلی بات یہ کہ کراچی میں کیونکہ ایم کیو ایم سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے ڈیموکریٹکلی, اور ریپرزنٹیشن بھی ایم کیو ایم کی 85% ہے فار دا لاسٹ 8 الیکشنز, تو کراچی کی جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ برا اثر ایم کیو ایم کے اوپر پڑتا ہے, کیونکہ اکثریت سے ایم کیو ایم کے سپورٹرز, ووٹرز, ورکر یہاں پر رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اکراس دا بورڈ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو سب سے بڑا نقصان ایم کیو ایم کا ہوتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, اگر ہم لڑنے پر اور ایک دوسرے کو مار کاٹ پہ یقین رکھتے ہوتے تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس قائد تحریک جناب الطاف حسین نے شروع کیا, اور جس کے نتیجے میں عامر خان صاحب جو حقیقی کے ایک بڑے سرکردہ رہنما تھے اور ان کی ایک بہت بڑی جو فالوئنگ تھی, اس نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا, اور یہاں تک کہ حقیقی فیکٹر میں جو آفاق احمد صاحب کے ماننے والے ہیں پرسوں انہوں نے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ایم کیو ایم کو جوائن کیا. تو ایم کیو ایم تو اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا, اور چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھا جائے اور لے کے چلا جائے. تو ہم تو کسی لڑائی پر یقین نہیں کرتے, وگرنہ تو یہ صورتحال شاید عامر خان صاحب والی یا پھر دیگر جو آفاق احمد صاحب کے جو لوگ ایم کیو ایم جنہوں نے جوائن کی, وہ شاید ایسا پروسیس میں نہ ہو پاتا. اور تیسری بات, جہاں میں, میری بہن جو چھوٹی بیٹھی ہے شازیہ, اس نے یہ کہا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. غالب کی بڑی مشہور اور بڑی خوبصورت غزل کا انتخاب کیا شازیہ نے. مطلع شازیہ نے سنایا, مقطع میں سنائے دیتا ہوں کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگر بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں مرزا غالب کی آبرو کیا ہے. ورنہ شہر میں غالب اچھا, یہ آپ نے سنیا مشاہد اللہ صاحب, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل بھی ہے. اچھا, بہرحال یہ شعر و شاعری کو آپ گفتار, اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. میرا خیال ہے حیدر بھائی ہمیں اب رائٹرز بلانا چھوڑ دیں گے اگر ہم نے شعر و شاعری شروع کر دی. طریقے سے جو کراچی کے شہری ہیں وہ بھی ہنس پائیں. یہ بتائیے, آپ نے یہ گفتگو سنی دونوں کی, تو یہ جہاں تک یہ بتا رہے ہیں, مطلب انہوں نے تو کہا کہ ایم کیو ایم کی ایک بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ فرما رہے ہیں, اور اب ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہتی. پیپلز پارٹی والوں کی اپنی ایک پوزیشن ہے. آئی تھنک وی اسٹل اسٹک. مطلب جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جب اتنی ٹریجڈی ہو جاتی ہے اس کے باوجود شکر خدا کا کہ بات چیت کر رہی ہے, لیکن بات کو آگے کس طرح لے جائیں, میں تو اسی پر دیکھیں 2-3 طریقے ہی ہوتے ہیں نا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے. اس پر کریے, ٹائم کم ہے, اس پر میں مختصر بتاؤں گا. دیکھیں, میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پیپل پارٹی کا کیا جا رہا ہے, شازیہ صاحبہ نے تو پنجاب اور یہ وہ, میرے ذہن میں اس طرح کی یہ پہلے سے تمام پارٹی, میں نے تو پہلے سے کہا نا کہ یہ تو کوئی آج کا تو نہیں ہے نا, لیکن جو بھی حکومت ہوگی اس کی ذمہ داری اسے حل کرنے کی, یا وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. اچھا, کسی بھی بڑے مسئلے, کوئی مسئلہ بڑا ہے کراچی کا, چھوٹا نہیں. بتائیں, وہ تو آپ کہہ چکے ہیں. روایتی اور غیر روایتی طریقے جو آزما لیے گئے ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں کہ جی آپ کانفرنس کر لیں, اکٹھا بٹھا لیں, اس کے بعد اعلامیہ دیں, ختم. غیر روایتی طریقہ وہ ہے کہ آپ سے مراد تمام فریقین کو ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا دل سے, جو کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں. دیکھیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, میری بات سنیں. وہ تو اب مجھے کہنا پڑے گا کہ میاں نواز, میری بات تو سنیں نا, میری بات نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. وہ ماحول بھی ہوتا ہے نا, شعر و شاعری بڑی ہو رہی ہے, وہ ہے نا کہ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت ہے مطرب, ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, دیکھیں نیلسن منڈیلا کی ہم باتیں بڑی کرتے ہیں, اس نے دل بڑا کیا تھا, اس کے لوگوں کو تو بڑا مارا گیا تھا نا, ٹھیک ہے, اس نے بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا.
انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ معاف بڑی مشکل سے تو کرتا ہے. سیاست اور انسانی فطرت جو ہے وہ مل کر کے چل سکتی ہے. معاف کرنے پہ اگر ہم درازی ہو جائیں اور ایونچولی دیکھیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے مسئلے ریزالو کر رہے ورنہ پھر قدرت حرکت میں آ جاتی ہے تو وہ مسئلہ حل ہونا ہے کبھی نہ کبھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, میری آخری بات ذرا سے سن لیں کہ جتنے فریقین ہیں جو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہوں, جب لڑائی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہے نا, جب گولیاں چلتی ہیں انسان مرتے ہیں. اب کوئی بڑا لیڈر وہاں پہ کراچی میں اس بات اب اگر یہ 85% ختم ہو رہا ہے بتائیں تو وہ بڑے پن کا ثبوت دیں اور ہر شخص کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ اپنے خون معاف اچھا کریں. میں آپ کے پاس آتی ہوں, دونوں کے پاس واپس. یہ آپ نے سنا مشاہد اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, بظاہر تو لگتا یوں ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب کی بات ہوتی, ملاقات ہوتی اور متواتر ایک رہی ہے دونوں میں ایک گفتگو, تو یہی ہو رہا ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی معاف بھی کر دیں, بڑا دل بھی کر دیں, آگے بھی چلیں. لیکن وی کیپ کمنگ بیک ٹو اسکوائر ون. بتائیے یور کامنٹس حیدر عباس رضوی صاحب, پھر ویری کوئکلی پھر ہم بریفلی پھر ہم شاہد پر جائیں گے اور پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. یہ معاف کرنے کا سلسلہ جب آصف علی زرداری صاحب 90 تشریف لائے تو جوانب سے ہوا. قائد تحریک جناب الطاف حسین نے بڑے اچھا کھلے دل سے ایک فکرہ بولیے گا, پروگرام ختم کرنا ہمیں. اور پھر یہ جو حقیقی والا سچویشن ہوئی یہاں پر معاف کیا. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں, مگر مجھے کہیں ایسا لگتا ہے, نسیم مجھے کہہ لینے دیجئے, کہ شاید آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا جو سندھ چیپٹر ہے وہاں کوئی ڈسکنیکٹ ہے. اچھا ڈسکنیکٹ ہے. اچھا شازیہ یور کامنٹس کوئکلی, وی ہیو ٹو ریپ اپ دا پروگرام. وہ کہہ رہے زرداری صاحب اور آپ لوگ ویری کوئکلی آئی وڈ سے کہ دیکھیں ڈسکنیکٹ آپ کو ہر جماعت میں جب ٹاپ لیڈرشپ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن لیتی ہے جہاں آپ ڈفرنسز کو بلاتے ہیں تو آپ کو ورکرز اور لیڈرشپ کا ایک ڈفرنس نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ڈسکنیکٹ ہر لیول پہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ جو اگر ڈسکنیکٹ ہے بھی کچھ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور بہرحال ناظرین بلوچستان میں اتنی ایک ٹریجڈی چل رہی ہے متواتر, لیکن کم از کم بلوچستان کی جو زیادتی ہے, جو ٹریجڈی ہے, اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک ریپریزنٹیٹیو سسٹم نہیں ہے, وہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں کام کری. یہاں کراچی میں تمام سیاسی جماعتیں جو نمائندہ جماعتیں ہیں وہ اس وقت کنٹرول میں ہیں اور کنٹرول میں رہی ہیں. ایم کیو ایم تو کچھ مہینے تک رہی ہے. ہم تو یہی ایکسپیکٹ کریں گے اور کراچی کے شہری جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے امن کی قیمت ادا کی جائے, سیاستدان قیمت ادا کریں اور بات کو آگے بڑھائیں تاکہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے, قائد کا شہر ہے, وہاں پھر واپس ہنسی آئے, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.